بہت اچھا ملک ہے. $170 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. پتہ لگا بجلی اتنی مہنگی ہے تو ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ فرنیچر کی ایکسپورٹ کیا ہے ملک سے؟ 4 کنٹینر کھجور کے ہر روز کے ایکسپورٹ ہوتے. ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اکانومی دیکھنا. ماتع حق میں پاکستان کی زبردست فتح کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو امیج بلڈنگ تھی، جو پرسپشن کریشن ہوئی، اس کا ایک رزلٹ پھر ہم نے حالیہ جو ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ ہوئی، پاکستان نے جو رول پلے کیا، وہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے مارکہ حق میں فتح کے لیے. دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان اس ریجن میں ایک زبردست ملک ہے، ایک اسٹرانگ ملک ہے. جب کہ اس ریجن میں ہندوستان، اس ریجن میں چائنا، اس ریجن میں رشیا، یہ بڑے اپنے آپ کو پاور سمجھتے تھے، لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کو نہ کوئی چیلنج کر سکتا ہے، نہ کوئی شکست دے سکتا ہے. اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، وہ چاہے 10 گنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، پاکستان اس کی آنکھیں نپال کے رکھ دے گا. ایک بندہ اس کے بعد مسلسل یہ بات کرتا رہا کہ پاکستان نے جو مارکہ حق کو فتح کیا ہے، ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نے مارکہ معیشت کو فتح کرنا ہے. اور وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک ہی بندہ تھا جو کنٹینیوسلی اس پہ بات کرتا رہا. وہ ہیں پاکستان کے بہت بڑے بزنس لیڈر SM تنویر صاحب، اور وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، جنہوں نے ابھی حالیہ فرسٹ پاکستان بزنس سمٹ بھی کرایا ہے. بڑی سکسیسفل بھی رہی، وہاں زبردست باتیں بھی ہوئی. ان سے آج ہم تفصیلاً بات کریں گے. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک. فرسٹ پاکستان بزنس آپ نے سمٹ کرایا. اس کا ویژن کیا ہے؟ اس کا مشن کیا ہے؟ اس کا آگے چلتے آپ نے مقصد، یہ کس مقصد کے تحت تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا نہیں ہوں، بڑا صرف اللہ ہی ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ میرا ایک پیشن ہے. مارکہ حق جیتنے کے بعد ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم نے مارکہ معیشت جیت کے دکھانی ہے. فیلڈ مارشل صاحب جس طرح سے محنت کر رہے ہیں، جس طرح سے اس ملک کو نیکسٹ لیول پہ لے کر چلے گئے ہیں، ساری دنیا میں ہماری رسپیکٹ، ساری دنیا میں گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے. اب وقت ہے ہم نے اپنی اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو ہمارا ایک ہی فوکسڈ ہے کہ ہم نے جو اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اس میں ڈسٹرکٹ اکانومی بہت ضروری ہے، جو فیڈریشن کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارے میاں زاہد حسین صاحب ہیں جو ڈسٹرکٹ اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، جنہوں نے یہ ساری رپورٹ ایشو کی. 170 ڈسٹرکٹ ہیں پاکستان میں. کیا ایک ڈسٹرکٹ سے $1 بلین کی ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے؟ بڑے شرم کی بات ہے اگر ہم یہ نہیں کر سکتے. تو $170 بلین کی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں، ہم نے 2.5 سال پہلے فیڈریشن ایک بہت بڑا الیکشن جیتا، فیڈریشن ٹیک اوور کی. عاطف اکرام صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بنے، بہت محنت کر رہے آتے، بہت اچھا بچہ ہے، جان مار رہا. بٹ کیا ایکسپورٹ بڑھی؟ لاسٹ ایئر $33 بلین کی ایکسپورٹ تھی، وہ گر کے 30 بلین پہ آ گئی. ہم صرف ریمیٹنس پہ چل رہے ہیں ہمارا ملک. IMF ہمارے سر پہ کھڑی ہوئی ہے. ڈالر کہاں سے آئے گا اس ملک میں؟ پیسہ کیسے آئے گا اس ملک میں؟ IMF کو کیسے ہم نے پے کرنا ہے؟ یہ سارے کوشچن مارکس ہیں. ہم نے جب کام شروع کیا تو پتہ لگا بجلی اتنی مہنگی ہے. جب ریجنلی ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے تو ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے؟ تو آپ کی فیڈریشن نے، عاطف اکرام صاحب نے، پوری ٹیم نے ایک جان ماری. ہم نے IPPs کے جو ایشوز تھے اس کو بھی ایکسپوز کیے، اور 17 سے بجلی 12.5 سینٹ ہو گئی. بٹ کیا آج بھی ہم ریجنلی کمپیٹیٹیو ہیں؟ نہیں، کیونکہ ریجن میں 6 سینٹ کی بجلی ہے. تو ڈبل ریٹ پہ بجلی ہوگی تو میں دنیا میں جا کے کیا اپنا مال بیچوں کہ میرے ملک میں بجلی مہنگی ہے تو میرے سے زیادہ مجھے پیسے دے دو. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں سمجھ آئی، جو ہمارا انٹیپڈ پوٹینشیل ہے، جس کو ہم لوگوں نے چھیڑا ہی نہیں ہے. میں ایک ہی بات بولتا ہوں، مثال دیتا ہوں. میں چنیوٹ جاتا ہوں، اتنا خوبصورت فرنیچر کا کام ہو رہا ہے، کارونگ کا کام ہو رہا ہے. فرنیچر کی ایکسپورٹ کیا ہے ملک سے؟ کچھ بھی نہیں. میں کٹلری کا جا کے دیکھتا ہوں،
$140 ملین کی ایکسپورٹ ہے. دنیا میں $82 بلین کی کٹلری کی ٹریڈ ہو رہی ہے. تو ہم کو پرابلم کیا ہے؟ ہم سوئے میں ہیں، کون دیکھنے والا ہے؟ ابھی آپ خیرپور کے کھجور کی بات کر رہے تھے. خیرپور چلے جائیں، شکارپور، خیرپور آپ چلے جائیں، 4 کنٹینر کھجور کے ہر روز کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں. وہ باہر جاتے ہیں، کوئی اس کے اوپر چاکلیٹ لگا دیتا ہے، کوئی اس کے اندر کھجور ڈال دیتا ہے، اس کی اچھی سی پیکنگ کرتا ہے، اس کو ایک بتیل کا یا کوئی بھی ایک برانڈ دیتا ہے. وہ ہم پاکستان میں 1000 گنا مہنگا کھجور لے کے پاکستان آ جاتے ہیں. اس کا کون خیال کرے گا؟ اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، ڈی پی اوز فینٹاسٹک لوگ ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، میرے مسلم دوست ہیں. ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اکانومی دیکھنا؟ وہ تو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر دیکھ رہے ہیں. اکانومی کون دیکھے گا اس علاقے کی؟ مجھے تو اکنامک کمشنرز چاہیے وہاں پر. مجھے وہ لوگ چاہیے ہیں جو ایک ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر محنت کر کے اس کی اکانومی کو چلائیں. اسی کے اوپر ہی یہ جو آپ نے اکنامک سمٹ کی بات کی، اسی پہ ہم دن اور رات کام کر رہے ہیں. اور جو اکنامک سمٹ سے رپورٹس آ رہی ہیں وہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پورا پاکستان تھا، پورے پاکستان کے ہر صوبے کے بزنس لیڈران وہاں پر موجود تھے، سب نے بڑی اچھی کھول کے باتیں کی. جیسے محسن نقوی صاحب نے بات کی، میاں شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ کام نہیں کر رہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ محنت نہیں کر رہے؟ جتنا محنتی انسان وہ ہے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. وہ آدمی 14 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر ہماری اکانومی کیوں نہیں چل رہی؟ تو محسن نقوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سسٹم ہی غلط ہے، کیونکہ اس سسٹم میں اگر ایس ایم تنویر کو بھی لے کر آ جائیں گے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ شہباز شریف تو بہت بڑا آدمی ہے نا، تو ماشاءاللہ گریٹ انسان ہے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو کامیاب کرے. تو یہ کہتے ہیں سسٹم کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے جو صوبے کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی ہے، کیونکہ جب تک ہم چائنا چلیے پورے شہر آباد ہوئے. ایک شہر اگر کٹلری کا کام کر رہا ہے تو پورا شہر کر رہا ہے، ایک شہر ٹیکسٹائل کا کام کر رہا ہے تو پورا شہر ٹیکسٹائل کا کام کر رہا ہے. تو اس پہ ہمارے کو اکانومی پہ فوکسڈ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہی انہوں نے یہ بات کی. اس کو آپ صوبہ بولیں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بولیں، یہ پولیٹیشین کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، مگر ادھر فوکس ہونے کی ضرورت ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ کو فوری طور پہ ہمیں کم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تیسرا میں نے امپورٹنٹ بات یہ کی وہاں پر کہ ہر صوبے سے بزنس کمیونٹی کو سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں آنے کی ضرورت ہے. اب کیا گورنمنٹ قانون چینج کر کے ان کو لائے گی یا وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیاں جوائن کریں؟ مجھے کلیئرٹی نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں اسمبلی میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اکانومی کو نہیں ڈسکس کر رہے. تو اگر ہمارے بزنس مین وہاں جا کر بیٹھیں گے جو اکانومی کو ڈسکس کریں گے، ان کا فوکس اکانومی کا ہوگا، تبھی اکانومی چلے گی. بالکل ٹھیک. ابھی ہم چائنا گئے تو وہاں پہ احسن اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو چائنا کمیونسٹ پارٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ چائنا کے سکسیس کا ماڈل ایک ہے کہ آپ نے ایس سی زی کا سکسیسفل چلائی، اسپیشل اکنامک زون. پاکستان میں آپ اسپیشل اکنامک زون آباد کیوں نہیں کرتے؟ راشا کائی میں، یہابے جی میں، فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں جو اسپیشل اکنامک زون بنے. تو انہوں نے احسن اقبال صاحب کے سامنے کہا کہ آپ کے پاس گودام ہے، کوئی بھی اسپیشل اکنامک زون نہیں ہے، بیکاز یو ہیو 40 ڈفرینٹ آرگنائزیشن، ہم سب کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. آپ کوئی ون ونڈو سلوشن دیں جو بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرے. میں نے جتنے بھی آپ کے بزنس مین بھی ہیں ان سے بھی ملتا ہوں، تو وہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں، وہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے. دے آر ولنگ ٹو پے ایون، بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ وہ سلوشن کی طرف نہیں آ رہا. اس کے آپ کے پاس حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ اسمبلیوں میں بزنس مین بیٹھے جو اکانومی کو ڈسکس کریں، اور اسپیشل اکنامک زونز بھی ہم نے گورنمنٹ کو بولا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں، وہی ون ونڈو آپریشن کریں، وہی اس میں بجلی کا سلوشن نکالیں اور وہی اس پروڈکٹ کو بیچیں. آج آپ کی حوالے سے میری فیملی، میرے بچے، میرے بھائی جو کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک زون بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پیشن ہے اس ملک پہ انڈسٹریلائزیشن. تو پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک زون بھی میری فیملی بنا رہی ہے،
اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، پاکستان میں 3 کیٹیگریز کے اسپیشل اکنامک زون ہے۔ ایک وہ ہے جو گورنمنٹ اونڈ ہے، جو کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس میں آپ 50 ایکڑ سے زیادہ انڈیویجول بنا لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کلیکٹیو بزنس مین بنا لیتے ہیں۔ بزنس مین بھی کامیاب ہو جاتا ہے، جو انڈیویجول ایس ای زی بنا لیتا ہے، جیسے ابھی ایک نوری آباد میں ایک آرگنائزیشن ہے، مطلب وہ بڑا سکسیسفل، لیکن جو گورنمنٹ بناتی ہے اسپیشل اکنامک زون وہ کامیاب نہیں جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کا کام ہی نہیں ہے۔ انفیکٹ جتنے بھی گورنمنٹ نے ایس ای زیز بنائے ہوئے ہیں یا انڈسٹریل اسٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں میں نے 6 سال ایز اے چیئرمین پیٹ میں کام کیا، اور ہم نے سندر 4% کالونائز تھی، اس کو 82% کالونائز کیا۔ شہباز شریف صاحب نے مجھے ٹارگیٹ دیا 1 انڈسٹریل اسٹیٹ بنانی، میں نے 5 بنا لی۔ وہ بنا کے جب میں ہٹ گیا تو ساری کی ساری خالی پڑی ہوئی ہیں، کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی سسٹینیبلٹی کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ سسٹینیبلٹی آف دی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں کام کریں گے وہ نہیں چلتی ہے۔ ہم بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہم نے وہ جی سیٹلائٹ امیجری لے لی، فلانی لے لی، اور یار وہاں پر اگر بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں، تو کہاں سے چلے گا وہ؟ تو وہ سارا کا سارا وہ بزنس مینوں کا کام ہے۔ یہ سارے کے سارے گورنمنٹ جو ہے نا یہ ڈی ریگولیٹ کر دیں۔ اب گورنمنٹ کہے گی اس پہ بورڈ پہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ سارا دن ان کی جنگ چلتی رہتی ہے سیکٹریوں کے ساتھ، منسٹرز کے ساتھ۔ بھائی پرائیویٹ سیکٹر کو ہینڈ اوور کر دیں، ان کو بولے لیٹ دیم میک منی، پرائیویٹ سیکٹر پیسے کمائے، کاروبار کرے، پیسے کمائے اور فیکٹری لگائے۔ آخر میں آپ بزنس کمیونٹی کو کیا میسج دیں گے؟ آپ کے زبردست لیڈرشپ میں ایف پی سی سی آئی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، جو بزنس مین کے لیے مختلف جگہ پہ جا کے اپنے رائٹس کے لیے فائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی الیکشن بھی ہونے والا ہے، تو یور میسج۔ دیکھیں جی، بہت اچھا ملک ہے اور بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ ختم ہو گئی جنگیں شنگیں جو کرنی تھی، اب ہم نے مائرکہ حق جیت لیے، اب مارکہ معیشت جیت کے دکھائیں گے۔ اس پہ سارے ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ساری ٹیم، ہر آدمی ایک سیم پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی میرے بزنس لیڈرز ہیں اور ہمارے ینگ بزنس مین جو ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آنے والا وقت ملک کے لیے بہت اچھا ہے۔